بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کا شان نزول اس طرح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں بنو سہم کے دروازے سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں اور عاص بن وائل سہمی وہ اندر آ رہا ہے۔ اندر قریش کے سردار بیٹھے ہیں، تو جب ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا، کچھ دیر ان کے آپس میں بات چیت ہوئی۔ قریش کے سرداروں کو شک ہوا، کیونکہ وہ نظر رکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو کون کون ملتا ہے اور کتنی دیر تک کے لیے ملتا ہے، کوئی اثر قبول نہ کرے۔ تو جب عاص ابن وائل اندر چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا یہ کون تھا جس کے ساتھ آپ کھڑے تھے؟ اس نے کہا یہ ابتر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی نارینہ اولاد نہ ہو، چونکہ عربوں میں یہ بطور خاص سمجھا جاتا تھا، اور ساری دنیا میں یہی ہے کہ نسب جو ہے اور نسل جو ہے اس کا تعلق باپ سے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نارینہ اولاد ہوگی تو آگے نسل بڑھے گی، آگے نسب باقی رہے گا، قبیلہ بنے گا۔ لیکن کسی کی نارینہ اولاد نہیں ہے تو اس کے نواسیاں نواسے تو ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ پوتے پوتیاں نہیں ہوں گے۔ ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے بطن سے تھا۔ ویسے بھی مجلسوں میں لوگ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو عاص بن وائل یہ کہتا چھوڑو یار وہ ابتر ہے، یعنی کہ ان کی کوئی نسل تو ویسے بھی نہیں ہے، ایک آدمی ہے، کب تک جو ہے نا وہ لوگوں کو ورغلاتا رہے گا، اور یہاں پر ہمارے معاشرے میں گویا کہ ایک انتشار کب تک پھیلاتا رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت میں یہ سورت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے۔ کوثر کیا چیز ہے؟ اس میں مفسرین کے تقریباً 26 اقوال ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، جس کا ایک جامع ترجمہ اور جامع مفہوم یہ ہے کہ خیر کثیر ہم نے آپ کو دی ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی آیا، حوض کوثر بھی آ گیا، نہر کوثر بھی آ گئی، قرآن پاک بھی آ گیا کہ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے عزت بخشی ہے۔ ہر منبر پہ دنیا بھر میں آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ بلند کیا جاتا ہے، ساری دنیا میں اذانیں ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے بلند آواز سے لاؤڈ سپیکر میں، اور یہ بھی اعزاز اللہ نے بخشا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو وہی حیثیت دے دی جو بیٹے کی اولاد کو حاصل ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے وہ برکت ڈالی۔ آج دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کو سید قوم کے لوگ ملیں گے، سید ہے، یہ حسینی ہے، یہ حسنی ہے، یہ حسینی ہے، یہ حسن۔ اللہ نے اتنی برکت دی، اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عاص بن وائل کے بارے میں فرمایا
ان شانئک هو الابتر، شانی دشمن کو کہا جاتا ہے، خاص کر کے وہ آدمی جو بغض رکھنے والا ہے، تجھ سے بغض رکھنے والا وہی در حقیقت ابتر ہے، اس کا نام نشان مٹ جائے گا، نہ دنیا میں کوئی اس کا نام لیوا رہے گا، نہ آخرت میں اس کی کوئی قدر اور عزت رہے گی، وہ مٹ جائے گا، مٹ گیا۔ آج کوئی بھی دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنا سلسلہ نسب عاص سے ملاتا ہو کہ میں عاص کا پوتوں میں آتا ہوں۔ لوگ فخر کرتے ہیں میں حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں، لوگ فخر کرتے ہیں میں حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں، لیکن عاص کا ہم نے نام ہی نہیں سنا کہ کوئی عاصی جو ہے نا ادھر رہتا ہے، بلکہ عاص جو ہے نا وہ کہتے ہی گناہگار کو ہے، تو کون اپنے آپ کو عاصی کہے گا کہ میں عاص کا بیٹا ہوں، پوتا ہوں، فلاں ہوں؟ اللہ نے اس کو مٹھا دیا۔ تو یہ صورت مکی صورت ہے، اس کا جو شروع کا لفظ ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، خیر کثیر دی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، انسانوں کو نعمتیں دی ہیں، بطور احسان کے اللہ نے جا بجا اس کا ذکر فرمایا ہے، میں نے تمہیں یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، تم پھر میرے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ میری نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ میری ان نعمتوں کی شکر گزاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن مجموعی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے دو طرح کی نعمتیں ذکر فرمائی ہیں، ایک مادی نعمتیں ہیں اور دوسری عقلی اور روحانی نعمتیں ہیں۔ مادی نعمتیں تو سب کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جو سمندروں سے بادل اٹھاتا ہے، پھر بارش برساتا ہے، پھر زمینوں سے اناج اگاتا ہے، چارہ اگاتا ہے، پانی کو جمع کرتا ہے زمین کے اندر، پھر سال بھر تم اس پانی کو استعمال کرتے ہو، اولے برساتا ہے، برف باری پہاڑوں پہ ہوتی ہے، پانی سٹور ہو جاتا ہے، پھر وہ پانی آتا ہے میدانی علاقوں میں، پورے سال کا ذخیرہ ہو جاتا ہے، خراب بھی نہیں ہوتا ہے پانی کے سڑ جائے۔ یہ سب چیزیں، رات میں اندھیرا آتا ہے تمہارے آرام کے لیے، دن کو اجالا ہوتا ہے تمہاری معاش اور روزی کمانے کے لیے، بہت ساری نعمتیں ہیں، جا بجا تذکرہ ہے، یہ سب لوگوں کے لیے، اس میں عام اور خاص اور سب برابر ہے، یہ عام نعمتیں ہیں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ لیکن جو دوسری نعمت ہے وہ اللہ نے خاص خاص لوگوں کے لیے مختص فرمائی ہے، جہاں آسمانی کتاب کا ذکر آتا ہے، جہاں انبیاء کا ذکر آتا ہے، جہاں خاص بندوں کا ذکر آتا ہے، ان کی نعمتوں میں ایک نعمت حکمت کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم نے داؤد کو کتاب دی تھی، حکمت دی تھی، ہم نے داؤد کو ملک دیا تھا، بادشاہی دے دی تھی اور حکمت دے دی تھی۔ حضرت عیسیٰ کو کتاب تورات اور انجیل کا علم دیا تھا اور حکمت دی تھی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں یعلم الکتاب والحکمہ، حکمت اور دانائی کا ذکر، یہ صرف خاص بندگان خدا کے لیے بطور خاص۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات یہ ان خاص نعمتوں کے ساتھ مختص ہیں، ان کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے، ان کی جو سنت ہوتی ہے، اور خاص کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات مبارکہ جامع ترین ہے تمام صفات کے لیے، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات گزرے ہیں، جن کی بطور خاص جو کمالات اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، وہ سب کے سب نبی علیہ السلام میں آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں۔
ہر چیز اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی علیہ السلام کو عطا کی ہے، حکمت بھی عطا کی ہے، وحی بھی نازل فرمائی ہے، کتاب بھی عطا کی ہے، دانائی بھی دی ہے، بہت بڑی تمام انبیاء سے سب سے بڑی امت بھی عطا کی ہے، تمام انبیاء سے سب سے زیادہ کوثر، حوض کوثر وہ عطا کیا ہے۔ اس امت کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور روایت میں باقاعدہ تذکرہ آیا ہے